بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں بنتی۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن میں رکھتا ہے۔ کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے، یعنی کہ لہسن بہت ضروری ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہو تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا کام کرتے ہی تھکاوٹ محسوس ہو تو کشمش کھا لیا کریں۔ دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں۔ اس سے جسم کی سوزش اور درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مسواک ویسے بھی سنت طریقہ ہے تو اس کو ضرور اپنائیں۔ گردے کی مرض میں انگور بہت مفید چیز ہے اور یہ سخت زکام میں بھی آرام پہنچاتا ہے۔ بلڈ پریشر کم ہو جانے کی صورت میں مریض کو بٹھا کر پانی پلائیں۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے مچھر کا ڈنگ اثر نہیں کرے گا۔ جسمانی تھکاوٹ ہو تو رات کو سونے سے پہلے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل آتی ہے۔ گرمی دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ ماش کی دال کھاؤ تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا ٹانگوں کا، زیتون کے تیل میں ایک دانہ کلونجی ملا کر مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ خشک کھانسی کی تکلیف ہو تو کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھایا کریں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر بھی سانس لیا کریں، چھاتی کی بلغم کھل کر نکل آئے گی۔ سالن کے اندر سرکہ یا لیموں ڈال کر کھا لیں، ہاضمہ درست رہے گا۔ اجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور چلے جاتے ہیں، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے، امراض قلب سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مرض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لیا کرو، چکر آنا رک جائیں گے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی سی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھیں اور بھول جائیں اور یاد نہ آئے تو درود شریف کا ورد کر کے یاد کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، فوری آرام آ جائے گا۔ پیٹ میں درد یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ لیں اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں، یہ پی لینے سے کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا۔
گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ کھیرا کھاؤ، یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، یا اگر کوئی جوان ہے تو وہ نہار منہ پودینے کا پانی پیے تو اس کے چہرے پر جھریاں پڑیں گی ہی نہیں۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کیلا خشک کھانسی، گلے میں خراش، زبان پر چھالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کنگھا کرنے سے دماغ فریش رہتا ہے، پریشانی دور ہوتی ہے اور بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ 1 چمچ سفید زیرہ ٹھنڈے پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ مطلب گلابی ہونٹوں کا یہ ایک راز ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن ہو تو روزانہ بادام کھانے سے کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کرو۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کرو، بلکہ چہرے کو دھو لو، جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور ہر روز کھا لو۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار توازن میں رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری یا خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا سپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر کم کھانا کھائیں تو زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر گرم کھانے سے آپ کو شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے تھوڑا سا نارمل کھانا کھائیں۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو ہی دور رکھتی ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چکناہٹ والے برتن پر رگڑنے سے چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ پانی گلاس کے اندر سونف کیسے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ گلاس پانی کے اندر سونف کیسے تیل کے چند قطرے شامل کر کے پینے سے موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جائیں، صبح چہرہ گورا اور چمکدار نظر آئے گا۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے بغلوں سے پسینے کی بو نہیں آتی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ یرقان کی علامت ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انڈوں کا اگر ابلا ہوا پانی آپ استعمال کریں تو اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مطلب جس پانی میں آپ انڈا بوائل کرتے ہیں اس کو ویسٹ نہ کیا کریں، اس سے آپ اپنا منہ دھو لیا کریں۔ مزید اسی طرح کے نانی اماں کے ٹوٹکوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو دبا دیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔